اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جنگ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی تو آپ نے اس سے کہا کہ اے ابو وہب، کیا تم رومیوں پر حملہ کر کے ان کے بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ تو اسے جواب دیا، یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بہت زیادہ رسیہ ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی لڑکیوں کو دیکھ لیا تو میں اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے اور پیچھے بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں آپ کی مالی امداد کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے اپنی نظر پھیر لی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلمہ قبیلے والوں سے کہا کہ جو اسی قبیلے سے تھے، اے بنی سلمہ، تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے، البتہ وہ ایک بخیل اور بزدل شخص ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور بعض منافقوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں یقول ذلی ولا تفتنی، کہ آپ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو یہ گرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ منافقین کی اب ایک اور برائی بیان ہو رہی ہے کہ ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچے آپ کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے۔ یعنی کسی جگہ سے اگر کوئی فتح ہو جائے، کوئی مال غنیمت مل جائے، تو کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو ان کو بہت یہ بات تکلیف دیتی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت، یقولوا، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہم نے اپنا بچاؤ کا سامان کر لیا کہ ہم شریک ہی نہیں ہوئے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ بہت خوش ہوتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، لن یصیبنا الا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی مگر ما کتب اللہ لنا، مگر وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ سیوطی، نیشا پوری اور طبری میں اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہ جانے والے منافقین نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بری خبریں پھیلانا شروع کر دی کہ محمد اور ان کے صحابہ کو سفر میں بہت مشقتیں پیش آئیں، وہ ہلاک ہو گئے، اور جب ان کو اپنی خبر کا جھوٹا ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عافیت سے ہونا معلوم ہوا تو انہیں بہت برا لگا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ جہاد میں مسلمانوں کے دو ہی انجام ہوتے ہیں اور دونوں ہر طرح سے اچھے ہیں۔ اگر شہادت مل جائے تو بہترین، جنت اپنی جگہ، اور اگر فتح مل جائے تو غنیمت اور اجر اور غازی کا مقام۔ تو اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ منافقین سے کہ جو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو یا مسلمان ہلاک ہو جائیں، تو وہ انہی دو اچھائیوں میں سے ایک کا ہے، اور ہم یعنی مسلمان جس بات کا انتظار منافقین کے بارے میں کر رہے ہیں وہ دو برائیوں میں سے ایک کا ہے، یعنی یا تو یہ کہ اللہ کا عذاب براہ راست تم پر آ جائے، یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر اللہ کی مار پڑے کہ وہ قتل یا قید ہو جائے۔ تو اب تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ منتظر رہیں کہ دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ آئے گا احد الحسنیین، اس سے مراد فتح اور شہادت ہے۔
قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے حل تربصون بنا الا تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر احد الحسنیین مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی ونحن نتربص بکم اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ یہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ بعذاب من عنده عذاب تم کو اپنی طرف سے او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے کہ یا تو اللہ کا عذاب ڈائریکٹ تم پر آئے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دی جائے کیونکہ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ تھا مگر منافقین کے ساتھ تلوار کا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کافروں کے خلاف حکم ہے کہ ہم ان سے جہاد کریں لیکن یہ منافقین ان سے بھی زیادہ سخت ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہر طرح کے کام سر انجام دیتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ تو پھر فرمایا کہ فتربصوا انا معکم بس تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا غیر مقبول ہے۔ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کیونکہ مال وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جس میں یہ نیت سر شامل ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس مال کو خرچ کرنا ہے کہ اللہ کا نبی بھی ہم سے راضی ہو۔ جد بن قیس نے جب یہ کہا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں میں نہیں جا سکتا مگر میں آپ کی مالی مدد کر سکتا ہوں، تو پھر اس چیز کا اللہ پاک نے جواب دیا کہ بے اعتقاد لوگوں کا مال قبول نہیں، خواہ وہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے، لیکن خوشی سے تو اللہ کے راستے میں یہ کوئی مال خرچ کر ہی نہیں سکتے، ان کو توفیق ہی اللہ نہیں دیتا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، لیکن اگر بالفرض وہ خوشی سے خرچ بھی کرتے تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ اس کا سبب انشاءاللہ اگلی آیت میں آ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں انفقوا خرچ کرو طوعا او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے یہ مال، انکم کنتم قوم فاسقین بے شک تم ایک نافرمان قوم ہو۔ یوں بھی اس وقت تو اعلان عام تھا کہ ہر شخص جہاد میں شریک ہوگا اور اس وقت پیسہ بدل نہیں تھا، نفیر عام تھی، فرض عین تھا، اس وقت پیسہ کبھی بھی جگہ نہیں لے سکتا تھا کہ کوئی شخص خود نہ جائے اور چندہ دینے کی بات کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سرے سے مسترد کر دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس عمل کو کیوں اللہ پاک قبول نہیں فرما رہے تھے، چاہے وہ خوشی سے دیتے، جبرن دیتے یا جس وجہ سے بھی کوئی اللہ کی راہ میں اگر وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں مقبول کیوں نہیں ہے۔ وما منعہم اور نہیں روکا ان کو ان تقبلا یہ کہ قبول کیے جائیں گے منہم نفقاتہم ان سے چندے اور خرچے، الا مگر یہ کہ انہم کافروا یہ کہ وہ کافر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں باللہ و برسولہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ اور وہ نہیں ادا کرتے نماز الا وہم کسالى مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا وہم کارہون مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کفر کی حالت میں چندہ دینا، امداد کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی نیکی کا عمل تب تک قبول نہیں جب تک کہ اس کے اندر ایمان شامل نہ ہو، اس کے بعد اخلاص نہ ہو اور سنت کی پیروی نہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی نیک اعمال کر لیں سب بیکار ہیں۔ اس کے بعد منافقین کے اللہ پاک نے اگلی علامت بتائی کہ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین کہ منافقین پر نماز بہت بھاری ہے، بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز۔ تو مومن سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاتا ہے، لیکن ایک منافق شخص بہانے بناتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے نماز کا وقت کو ٹالتا رہے گا اور پھر آخر میں وہ نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کہیں مال دینے کا بھی کوئی موقع آ جائے تو اس وقت بھی وہ سستی، کاہلی، ناخوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا کام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک آیت پڑھی
شروع میں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یوں تو پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہماری ذات کو بدلنے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے، مگر یہ آیت بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس لحاظ سے کہ ایک سچے اہل ایمان کے لیے دنیا میں ناکامی کا سوال ہے ہی نہیں۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ خدا اس سے راضی ہو، اور یہ ہر حال میں انہیں حاصل ہوتا ہے کہ دکھ ملے یا سکھ، انہیں بس یہ ان کا دھیان ہوتا ہے کہ بس اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کا اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ کوئی سکھ ملتا ہے تو ان کے اندر احسان مندی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور شکر کر کے خدا کے مزید عنایتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کر لیں، اپنے روزمرہ میں، کیونکہ آزمائشیں، بیماریاں اور نقصان ہر ایک کی ذات کا حصہ ہے، دنیا ازل سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہے کہ دکھ زیادہ اور خوشیاں کم ہیں، لیکن اگر ہم ہر چیز کو اللہ کی ذات کی خوشی، اللہ کی ذات کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کر دیں گے، کہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ اس چیز کی فکر ہو کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، اور کون سا ایسا عمل ہو کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، تو یقین کریں دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے، ہماری زندگی سے حسرتیں نکل جاتی ہیں، خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، لوگوں سے شکوے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے لیکن اگر مگر کاش کو نکال دیں تو یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک ہم خود کو نہیں مٹائیں گے، اپنی میں کو نہیں مٹائیں گے، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقتاً ایسا مومن بنا دے، جیسا آج کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔